وعلى آلك وصحابك وازواجك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، اس وقت آپ سارے بزرگوں کے کرم فرما مہربان یا منظور احمد مرحومہ مغفور دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ یا محمد اختر صاحب زمرہ برادران ان دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب دی بیٹھے، یعنی ثواب پہنچانا۔ انہوں نے کئی دفعہ بات کر چکے سے کہ ثواب پہنچ دے یعنی پہنچ دا۔ قرآن اور احادیث گواہ ہے کہ دنیا والے اپنے عائز و اقربا رشتہ داران واسطے کوئی ثواب بھیجیں تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے سب۔ آپ اللہ سے بھی بارگاہ عرض کر دوں گا، میرا اللہ سونے کملی والے آقا علیہ السلام بھی بارگاہ سے دے وسیلہ اللہ نبیین صدیقین شہداء کربلا تک کیا اللہ قادر کہیں نکے جے اگر 100 روپے کو موبائل بھیجوں ہوتا توڑی بندہ بیٹھے اسلام آباد پہ بیٹھوں بھیجوں وہ 100 روپے کا موبائل پہنچ میں نہیں کہ میرا رب ایک سونا کلام دی خبر ثواب نہیں پہنچا سکتا۔ میرے کملی والے آقا علیہ السلام دی سونی حدیث پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد کر رہے ہیں، آپ دی اماں حضور فوت تھی گیا تو میرے کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ بیٹھن سے میری اماں فوت تھی گئی، میں انہیں پوچھوں دے سال ثواب پر تو کچھ چیز بھیجن چاہتا پہنچ میں سے میرے آقا سن فرما مارے مننے والا اگر مومن ہے تو اللہ ضرور ثواب کو دے۔ ان کان رجل مومن دے لفظ حدیث بات ہے ضرور ثواب پہنچے۔ صحیح والے میں کیا کر رہا ہوں، میرے صحیح فرمایا مدینہ پاک دے اندر پانی دی کمی ہے، خوہ تک نیت یہ کر کہ میری اماں کو ثواب پہنچے جیتا خوہ چڑھ سے انسان پانی پیسن جانور پیسن پرندے پیسن ثواب تیری اماں کو مل جانا ہے۔ تیرا آوے یا پوچھے آئے کہ کیڑا خوہ کوئی گناہ سے کیڑا خوہ کہ ملک سے تو حاضی بیر ام سعد یہ کیڑا خوہ حضرت سعد سے ان کی اماں کی دیکھنا ختمایا گئے کہ ثواب ان کو پہنچا معلوم کیا ثواب حقی۔ میں آیت کریمہ پڑھنے حضرات محترم میرے برادر مقرر استاد العلماء والدین بھی عزب احترام دے بیان کر رہے ہیں۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب محروم شد از فضل حق۔ شیخ اختار سی نشیر آپ فرمائیں بے ادب آدمی اللہ دے فضل کنو ان دی رحمت کنو محروم رہا۔ ادھی اولاد نوجوان تعلیم تھیگی قوم بڑی والدین کو تو سمجھتے کچھ کر۔ میرے بھائیوں والدین کی بے ادبی کبیرہ گناہ ہے، یعنی جیوے قتل کبیرہ گناہ ہے، قتل کے برابر والدین کی بے ادبی گناہ ہے۔ اور سمجھتے کچھ شیخ عبدالرحمن جیسے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور آپ اپنی کتابیں نقل کرنے دیں، آپ فرمائیں میں گلستان کو تو کیا وہ گنڈالی کار آواز کریں دے فرشتے ان کو چابک مریں دے وال اس تجیرے کو گھلیں دے تو ان کو قبر گھن دے۔ آپ رک کے حیران تھے، پوچھنے لوگیں کنوں یارو کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ان کو اتنا عذاب ہے؟ انہیں عرض کے تھے حضور یہ شرابی ہے، شراب پینا۔ ان کو والدہ رکے دی کہ شراب نہ پیتا، لیکن والدہ دی گال دے توجہ نہ کریں گا۔ لیکن اثر دا ایو ٹائم ہے شراب مخمور تھی تے آئے نشیت مست تھی تے والدہ دی تے کو شرم نہیں ہمدا تے کو میں بار بار رکیں دیا کہ تو شراب نہ پیتا کر، تو کیا جواب لیں دے؟ نشے میں جو ہے نشے کو تو پتہ نہیں میں کیا پہ آدھا کیا کس نعوذ باللہ والدہ کو جملہ آدھے جے ویلے آواں تو گڈالی کا ہنگ دی بیٹھی ہوں بس میرے رب کو جلال جو آئے تے اماں کو یہ جملہ آکے انعام سزا تا اڈو ملنی ہے، وہ تا دیکھتا بیٹھوں پر کوئی گال چھپی کہنی اکے فوت تھے
اندا سر گڈالی کارتی گے اور اوہو ٹائم جڑے امدے جڑے جائم اپنی والدہ کو اے جملہ علایا ہس اکو ہوں ٹائم اے قبر کو باہر نکل دے تاکہ لوگ دیکھن اندا اے عبرتناک کو عذاب دیکھن تے اے ہے جو والدہ دی پہ ادبی کی تھی میرے مالک نے کو کیا سزا لی تھی. تے میرے بھائیوں اپنا والدین دی بے ادبی کو سمجھتے کچھ نہیں. والدین دی کیا ادب ہے, کیا احترام ہے, کیا مقام ہے. والدین ادب بڑی چیز ہے. این واسطے میرے کملی والے آقا علیہ السلام دی نالے حدیث پڑھی ہے یہ میں اپنے استاد مکرم استاد العلماء فخر الصلحاء افتاب ولایت حضرت مولانا مشرف صاحب سیدی علیہ رحمت کو نے پڑھی سے کیا میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. یقیناً اسا سرکار دے فرمان کو چھوڑ دیتے سے ولو اولاد ساری بے ادب بن گئی ہے. پھر کیا تھی سزا مل سے سرکار دے فرمان کو جنہیں کنڈ کرے سو تو سزا تو ملنی ہے. آقا علیہ السلام فرمائے دن ادبو اولادکم, اپنی اولادیں کو ادب سکھاؤ. ادبو اولادکم, اپنی اولادیں کو ادب سکھاؤ. کہو جو سی بالے کو سڈو انہیں کو ادب جگانی سکھاؤ. اگلا جملہ سنا ادبو اولادکم بثلاثت خصال. میرے کملی والے آقا علیہ السلام فرمائے دن اپنی اولادیں دے دل سب کنو پہلے انہیں کو 3 چیزیں دا ادب سکھاؤ. کیا حب نبی کو, اپنے بالے دے دل عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کرو. کملی والے آقا علیہ السلام دی محبت پیدا کرو. کیونکہ علامہ اقبال سے فرمائے پہلے میرے کو میرے آقا سم نے پہلا لفظ ادب دا بولی اون ادب والمحبت کو گھننا ہے. محبت کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. فلانے کو فلانا محبت ہے سی محبت ہے تا ادب کرے سے ایمیں نہ سے یہ محبت کا نہیں تو ادب نہیں سی کیتا. تو این واسطے آقا دی سونی حدیث دے سونی ترتیب دا دیکھو نا, ترتیب دیکھو. پہلا فرمایا ادبو, ادب سکھو. اولادکم, اپنے اولادے کو. اگلا جملہ فرمائے حب نبیکم وحب اہل بیت وتلاوت القرآن. ترتیب دیکھو میرے سونے دی. ادب سکھاؤ, عشق رسول دی شمع روشن کرو. وحب اہل بیت اطہار دی محبت پیدا کرو. پیچھے فرمایا تلاوت القرآن. میں اپنے سیدی بار گئے کاظمی سیدی حضور کالی میرے حضور ارشد سنگھ قبلہ تشریف کرنے کمال دا خطاب کیتا ہے. شیخ الحدیث ہیں میرے غزالی زمان دی مسنت بہت حضور حدیث جوان پڑھے نا بیٹے کیا کمال دا جوان. اللہ تعالیٰ ان دی حیاتی دراز فرما. تے حضور قرآن پاک ہے کھڑی جملہ یُدِلُّ بِهِ کثیرٌ وَیَہْدِی بِهِ کثیرٌ. یہ ہکو قرآن ہے, کوئی پڑھ دن گمراہ تھی ویندن, کوئی پڑھ دن ہدایت پا ویندن. میرے سیدی بارگاہ جو عرض کی کہ حضور ہکو قرآن ہے, 2 آدمی سامنے بیٹھے ایک پردہ بیٹھے گمراہ تھی نہ پہ بیا پردہ پہ ہدایت پہ پاندے ان دی وجہ. جواب نے توجہ فرماؤ. فرمایا جائیں میرے کملی والے آقا حضور پڑھنو تم دی حدیث پاکری ترتیب نے توجہ کی تھی اس ترتیب کے مطابق اپنے بالے کو چلائے. سبحان اللہ. ترتیب کے مطابق اپنے بالے کو چلائے. یہ حدیث قرآن کی آیت اپنے کملی والے آقا سوسن کی ترتیب کے مطابق یعنی وہ اپنے بالے کے دلے پہلے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیتے تھے بلا اہل بیت اطہار دی محبت پیدا کیتے تھے. فرمایا ہون قرآن پڑھ ہون تک قرآن کی آیت. سبحان اللہ. کیوں تو تیری زمین سونی پڑ گئی. پیچھے فرمایا پہلے اپنی دل کی زمین کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمانہ روشن فرما. وحب اہل بیت, اور اہل بیت کا عشق پیدا کرو. پیچھے فرمایا تلاوت القرآن, ہون قرآن پڑھتے مزہ آؤ سے, ہون قرآن پڑھتے تھے کچھ سمجھ بھی آؤ سے, تے قرآن پر سے تیری دل تو روشنی پیدا تھی تھے. اگر تے ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا, اپنے بالے دے دل عشق مصطفیٰ پیدا نہیں کیتا,
حب اہل بیت بہت نہیں بھی کی بلا یدل به کثیرون بلا پڑھ سے قرآن تو بلا گمراہ تھی رکال میں ڈٹھم نیٹ ہوتے اے جڑی تنی کن تلے داڑھی امام پاک تے یزید دا موازنہ کیا یزید کو کڑے لفظ کا استعمال کرنا نعوذ باللہ نقل کفر امیر المؤمنین حضرت یزید رحمت اللہ اندازہ اللہ میرے خیال یہ زمان حضور مرشدی سیدی سید احمد سے شاست قادری نے ایسے فرمیرے ہیں کہ جرا یزید دی تعریف کرے نا تو ساؤں دے کتے ایک جملہ علایا کرو کیا اے اللہ سیاں جرا یزید دی تعریف کرا کرے دے کیا ماتا لے جہارے یہ کوئی یزید دے کٹھے اٹھاوی میں کو حسین پاک دے کٹھے سبحان اللہ یزید تو موازنہ حسین پاک علامہ اقاری رحمت اللہ علیہ اللہ سے فرصت لے بیتا دینی کتابہ کھتے آپ ہی پڑھا کرو بالے کو پڑھایا میرے مرشد کریم غزالی زمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اول کنلا آخر تک جلیل القدر تے بڑے جید عالم تے شاگردن میرے حضرت اللہ موقعی رحمت اللہ امتحان کراچی کنوں پڑھتا گئے تفسیر تمام تھی گئے دستار بندی تھی گئی ولا تارک سی امتحان میرے کاظمی سی کو جو ایہو ٹائم میرے حضرت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نہیں کہ فنیت سرکار کی حدیث سبحان اللہ رسول کو یاد ہے سن 80 حدیث پاک میرے حضرت ترمذی شریف تے بخاری شریف میرے حضرت خود پڑھے میرے حضرت پڑھیں دے بیٹھن اللہ موقعی علیہ رحمت پوچھوں آتے بہے گئے طلباء دے پوچھوں آتے بہے گئے اے چورت نہیں تھی ابو ونیا دست پوزی قدم نا پوچھوں بہتے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنرل زیادہ دورہ ایسے کو یاد ہوں پھر کنی والے ٹیلی فون ہو گئے تو نال مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رضوی دے کمرے چاہیے کہا کہ مفتی صاحب آن کتنے حضور جنرل زیادہ کا فون آیا ہے فرمایا اس کو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں جنرل زیادہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سرکار کی حدیث پڑھاتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرتا مقام حضرت میرے حضرت جلیل القدر شاگرد دیکھیں انہوں نے کتاب لکھی ہے پڑھو ایک شام کربلا امام پاک اور یزید پلی دو کتابیں لکھے نے پڑھو شام کربلا ہے حضور کی واقعہ لکھے نے افسوس کے سپیکر ہو گیا سارے تک آواز پہنچے ہاں کہ اہل بیت دی توہین کی تھی کو سزا کر ان کو سزا کر حضرت سلمان کوفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیدن میں بیت اللہ شریف تا طواف وضع کریں گا علامہ موقعی رحمت اللہ شام کربلا کی لکھی ایک آدمی طواف وضع کریں گے رو رو تے کیا عرض کریں دے اللہ سیاں میں کو بخش دے لیکن لگ دی نہیں تو میں کو بخشیں دے عجیب جملہ لگ دی نہیں جو تو میں کو بخشیں آپ فرمیدن موت کو عرض پوچھے میں یار یہ کیا تیری دعا ہے تو ہی عرض کر اللہ میں کو بخش دے امید ہے میں کو ضرور بخش امید ہے میں کو لیکن تو آدھی میں کو بخش دے اگو آدھی میں کو نہیں لگتی کہ میں کو اللہ سے تو بخش اللہ میں امدہ تو اپنا گناہ دسے نا تو میرا کیا گناہ ہے اور خود سوچو کہ میری بخشے تھی سو آپ فرمیدن میں طواف کی تو مقام ابراہیم کو نے 2 نفل پڑھی صفا مربع کے درمیان دوڑیا ان کے بعد میں آیا ان کی انتظار میں پوچھوں کہ تیرا گناہ آسمانے کو نہیں زیادہ ہے کہ آسمانے کو نہیں زیادہ پہاڑے کو نہیں زیادہ ہے پہاڑے کو نہیں زیادہ کوئی دسا تیرا گناہ کیا ہے توجہ فرمے سو جیتا آواز دے وہاں کے صحیح 70 او بدبخت انسان جنہیں سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مقدس کو کوفے دے بازاریں پھر میں دے ودے انہیں بدبخت ہے جو کہیں کہ میں بھی ہوں رات تھی گئی سمگے سے سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا نورانی متحر سر انو جلوہ گھر نیندرے میں کو سارے سوتے پہ میں خواب کیا پہ دیکھنا خواب کیا آسمان کو نو فرشتے لگتے کرسیاں لاتے کرسیاں لگ گئے 3 کرسیاں ساری انہیں کرسیاں کو اچھے تھوڑی دی دیر تھی سیدنا آدم علیہ السلام تشریف گئے
سید الشہداء امام علی مقام دے نورانی سر انور نال چومے گی ولا پہ کرسی تے ایویں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھنن بہ گئے تھوڑی جی دیر تھی آقا دو عالم نور مجسم روح کائنات جان کائنات میرے پیارے آقا و مولا حضور قدوس وسلم تشریف فرمائے نال مولا کائنات مولا علی شیر خدا ہے ہزارہ حوران جنت دے جھرمٹے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ تشریف گن جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نورانی امام پاک دے سر انور کو چاہتے ہیں میرے کریم دے نورانی چشمان مقدس سے جو آنسو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کرے فرمائے دے آپ دے نورانی سر کو چومے نے اکیں دے لاتے نے رکھے نے مولا کائنات نے چومے آخری مخدوبہ کائنات جری جو پاک کنکھی دے میں ہاتھا سکون آرام نال وال آپاتے ملنے تو تکلیف نہ تھے میرے حسین حضرت نظام الدین محبوب الہی حضور بابا فرید الدین گنشکر دے یہ بھی اندر لکھے نے فرمانے رات دا خواب اچھ ڈٹھے دے خواب اچھ ڈٹھے ہزارہ حوران جنت پاک بی جلوہ گارن تے میدان کربلا بہاری وجہ دے بہاری وجہ دے پوچھا کہ کون ہے فرمانے مخدومہ کائنات سیدہ پاک بی فاطمہ الزہرا جلوہ کرتے فرمانے کل میرے بچے دا تھی شہادت تھی سن بہاری دیکھا رہا میں تڑکی پتھر کا کنکرہ انہیں کو لگ پوے انہیں کو چوپ پوے او محبت او پیار جنت نے چومتے اکھیتے رکھی والسب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے کرسیوں تو ہیں میرے آقا سنت تعزیت کی تھی میرے آقا سسم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام گواہ تھی بنجو میرے بچے نے کیا قصور کی تھے میرے شہزادے کو اتنا پہ دردی نال شہید کی تاگے جیتے حضرت سیدنا امام حسن تھی فرمیلن اے جرے 70 لوگ سر مقدس کو کوفے دے بازارے کے مدے پھرین دیں انہیں کو تو حکم فرماؤ قتل کر دو سارے قتل تھی کہ نہ کہ ایک مائیں بچہ جرا واقعہ پہ سنے دے وہ بات نہیں پہ آدھے ایک مائیں بچہ وال کیا تھے میں آقا صلی دی خدمت عرض کی تم سرکار کرم فرماؤ میرے آقا صلی نے میرے سر کو پکڑتے منہ دے پھڑنے چٹے آقا فرمایا اللہ تیرے ہڈیے کو دوزخ بھی پھائے چے جلاوے تو کہیں کا نہ بخشی چا سلمان کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن جرے میں ان دی گاڑ سنیم تا میری چیخ نکل گئی فرمینے جلدی میں کن پرے بھاج میدر خدا دا قہر تیرے ہوتے آوتے تیرے پر سامنے میں بھی رکھ جا بنی میرے کریم آقا مولا حضور قدوس سوچو حسنین کریمین کو جھولیت پہ بیٹھے جبین مقدس کو چوم دے کیسی سونی جبین جنہوں تے لب مصطفیٰ لگے ہوئے چشمان مقدس کو چوم دے کیسا چشمان مقدس حسین جنہیں لب مصطفیٰ لگے ہوئے سے نورانی ہوٹھے کو چوم دے پورے سر مقدس کو جگہ جگہ کو میرے کریم چوم دے بیٹھے حلقوں میں مقدس تے جنہیں پوسا لیتے رہے میرے کریم آقا سم دے چشمان مقدس آنسن شروع تھی گئے سزور ہون تا چم دے بیٹھے آگے خوش بیٹھے تھی آگے تو سرکار میرے کریم نے فرمایا ہون جبریل امین حاضر تھے جنہیں حلقوں میں مقدس تے پوسا لیتے سہیں اتھیں تلواراں چل سے شہید تھی سے میرے آقا سم نے فرمایا میں کو اون جگہ دی مٹی تک ہنٹے آن دے جبریل السلام گن یہ حدیث بات ہے مٹی کھینا ہے میرے آقا حضور قدوس وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹی دیتی ہے فرمانے یہ مٹی کو شیشی محفوظ کرتے رکھو صحیح وہ کیوں فرمایا اے میدان کربلا دی مٹی ہے جنہاں میرا شہزادہ ہے یہ جو گود پہ بیٹھا یہ جنہاں شہید تھی سن نا یہ مٹی خون بن ویسے کیا کمال ہے کربلا دا میدان کی تھا مدینہ تو رسول کی تھا آپ فرمیدن دا دین آئے میں خواب آرام چاہ
خواب ڈٹھے میرے کب کملی والے آقا حضور پر نصرت دیدار مقدس نصیب تھے. چہرہ گرد و غبار چشمان مقدس آنسو ہے. میرے کریمہ فدا کا بھی و امی یا رسول میرے ابا اما حضور دی نالین تو قربان تھی میں خیر تو ہے. سی فرمایا ہون میں میدان کربلا جو امدہ پیا میرا بچہ امتحان کامیاب تھی. میرا بچہ امتحان کامیاب تھی. آپ فرمیدیں میری جاگ جو تھا یہ شیشی ڈٹھی ہم خون بھی بھری بھی ہے. کہتی خون بھی بھری بھی ہے. مٹی کو کیوں پتہ لگا حضور میرے امام پاک جرا شہید تھے ترے دہاڑے خون بھی بھرے تھے. آسمان کو تلو پتھر جرا چوہا وہ پتھر کے تلو خون نکل رہا. کیا امام پاک جو میدان کربلا کی اقتدار کی تھی گئی. امام پاک کو جو میرے کملی والے آقا نے عظمت شان کی تھی یار کوئی ہے کہیں دا مادہ جایا جرا دوش نبوت چڑھیا ہو گئے. حضور تاریخ سی ہے کوئی ہو جا بچہ کہ نبی سی دے موڈھے تے چڑھیا ہو کہیں دی جورت ہے. ہاں میرے کملی والے آقا دے دوش مقدس تے چڑھے کون یا مولا علی چڑھے یا علی دے بچہ حسن تے حسین چڑھے. اتنا عظمت کہیں کو ملی ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے کملی والے آقا حضور پر نے فرمایا لوگوں جنت پتہ ہے کتنا لمبی تے وڈی یہ 7 زمین آسمان یہ جنت دی کونے چونڈے پہ رہے. سیول ہر ملک دا بادشاہ ہوں دے ملک دا کوئی بادشاہ ہو سے سی فرمایا ضرور ہو سے. حضور کون فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اے میرے نورانی شہزادے سیدنا امام حسن تے سیدنا حسین انہاں دی شان تو ہوں دیہاڑے دکھائے. کیا شان ہے میرے کریم دے نورانی شہزادے دی. حضور ہے کوئی ہو جا کہیں دا بچہ جیدے جوڑے آسمان کنو جنت جو آئے ہوں گے. عید دی رات ہے رات دا ٹائم ہے خاتون جنت مسلح بھی چاہیے بیٹھے تلاوت بھی تھی دیئے نوافل تھے. ایڈو سیدنا امام حسن بیٹھے سیدنا امام حسین بیٹھے. اما حضور پورا مہینہ گزر گئے ڈٹھے سے سارے مدینے والے دے لوگ والے دے اپنے کپڑے پہ گھن دیں. پورا مہینہ گزر گیا اساں ڈٹھا آپ نہیں وے گی دے اصل بابا سنگھ کا نہیں کی تھا حضور نانا سنگھ کرنے کی تھی. کل عید دا دہاڑے سارے لوگ تا سونے سونے کپڑے پاتے آمن تے اساں یہ ٹاکے لگے کپڑے بوسیدہ پاتے ویسو. بال جو اپنی اماں کو جملہ علاوین ان کا کیا دل بھری سے. عید دا دہاڑے حضرات محترم بالو رو نا مجھے نہ تھی وہ کل سونا تو کوئی جو سونے جوڑے پوے سے کہ کہیں دے جوڑے یہ جو حسن بھی کہنا. اذان نہیں تھی سیدنا بلال اذان نہیں دی تھی. باروں کونڈا کھڑ کے باروں کونڈا کھڑ کے کون اہل بیت دا درزی آیا کھڑا. اہل بیت دا درزی حضور حدیث ہے اہل بیت دا درزی آیا کھڑا. نکرانی کو بھیجنے پاک بی بی فدا حضور دیکھو کون ہے کیا حضور فرمیدے میں اہل بیت دا درزیاں تے میں حسن پاک تے حسین پاک رضی اللہ عنہ دے میں کل عید دے جوڑے سوا تے چاہیں. آپ سمجھنے چاہتے کملی والے آقا سو سمجھنے سوائے حسین تے وہ دیر تھی گئے تھے آگے آپ جوڑے گدے نے رکھے نے میرے آقا پیارے حضور پر نور سو سم. آپ پہلے خاتون جنت دے گھر آگئے نا اپنے نورانی شہزادے کو نے پاک بی بی حضور فرمائے بابا صحیح اے جوڑے آپ سوائن میں فرمانے کو حضور ہی میں اذان کن پہلے بارو کنڈا کھڑ کے تے فرمان تے کہ میں اہل بیت دا درزیاں حسن حسین پاک دے جوڑے چاہی کھڑا. حضور صحیح فرمایا چاہو جوڑے جو آئیں تا نور دا لاٹان. پاک بی بی حضور اے میری لخت جگر کہ مدینے دا دردی نہ ہا جبریل امین ہا جبریل امین ہا. اے جوڑے جڑے چاہے اے مدینے دے نہ ہن اے لا مکانے دے ہن اے جنت الفردوس جو میرے رب نے جوڑے بھجوا سواتے بھیجن کہ کل یک کے نوے جوڑے پاویں میرے کریم دے شہزادے ایویں ایو جو میں رب جوڑے پوے دا ہے کوئی ہوندا کہیں دا لال جڑا جنتی جوڑے پاتے ہونے سے جوڑے سجائے نے ولا حضور ایڈی انگلے کملی والے آقا حضرت حسن پاک ایڈی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سارے لوگ کئی اٹھے تھے آمدے پن کی سواریں تھے آمدے پن کی خچریں تھے کی گھوڑیاں تھے میرے کریم دے نورانی شہزادے فرمیندے نانا سے سارے تو لوگ سواریں تھے آمدے پن اساں پیرے ونوں میرے کریم کہیں صحابی کو آپ نے دیکھو سومرو یوٹیوب چینل آپ دا خادم سن سومرو ویڈیو پسند آوے تو لائک کرے سو سبسکرائب ضرور کرے سو شان دیکھو مولانا محمد اسلم سعیدی خطاب کر رہے ہیں زمین تے حضرت سیدنا امام حسن کو ایبے مجھے تے ملے کل خانی سیدنا امام حسین کو محمد ارشد سومرو کی والدہ کی ان دے شریک ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم گن اگو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور تشریف کی دیم دیں آپ نے جو ڈٹھے نا اے منظر کہ دوست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین اے جڑے بڑے اے ڈٹھے نا امیر عمر رضی اللہ عنہ زبان انور جو بلا ساختہ ایک جملہ نکلے کیا نعم المرکب مدینے والو تھوڑے بچے نہ سواریاں ہیں شہزادیں دی سواری تا دیکھو نعم المرکب میرے آقا صلی نے جڑے یہ جملہ سنی نا ابو میرے کریم نے اب یہ جملہ علیہ آقا صلی فرمایا عمر یہ تا دیکھ دی کہ سواری کتنا اچھی ہے نیمر راکبو یہ تا دیکھ سوار کتنا سونے سوار کتنا سونے اے جے سونے سواری کتے اے جی سونی سواری سونے کیا شان ہے آپ نے دیکھو سومرو یوٹیوب چینل آپ دا خادم سن سومرو ویڈیو پسند ہے لائک کرے سو سبسکرائب ضرور کرے سو کیسے پیارے دوستان انہیں دی اہلیہ کہ میں انہیں پاک